لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا علی آج رات تم نے میرے پلنگ پر میرے چادر اوڑھ کر سو جانا ہے، اور یہ امانتیں جو لوگوں کی میرے پاس جمع ہے لوٹا کر مدینے آ جانا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات ایک تو مجھے میٹھی نیند آ گئی، یقین تھا کہ دشمن باہر کھڑے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا علی تو مدینے آئے گا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب موت بھی نہیں آ سکتی جب تک مدینے میں نہ جب پہنچو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر قبا ایک علاقہ ہے وہاں کھڑے تھے، مسجد قبا تعمیر کی، اور حضرت علی کے انتظار میں تھے کہ کب علی آئے۔ علی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تجھے ملوں گا، اسی انتظار میں رہے۔ مدینے والے آتے ملاقات کر کے چلے جاتے، لیکن ابھی رسول اللہ حضرت علی کے انتظار میں کھڑے تھے کہ علی سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امانتیں دے کر جب قبا پہنچے تو پاؤں لہو لہان تھے، سفر کی وجہ سے پتھریلا علاقہ تھا، راستہ پتھریلا تھا، تو پاؤں میں وہ جوتے تو نہ تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے، لیکن پاؤں میں چھالے، کہیں زخم، کہیں خون کا رسنا یہ شروع تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کے پاؤں پر لگایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی، حیدر نام تھا، فرمایا تو اپنا نام علی رکھ، کیوں؟ علی کا معنی ہے علو، بلندی والا، تیرا مقام بلند ہے، تیرا مرتبہ بلند ہے، تیری عظمت بلند ہے، لوگ یہ نہ کہیں، تیرا مذاق نہ اڑائیں کہ چھوٹی ٹانگ والا تھا، ایک چھوٹے جسم والا تھا، نہیں، علی بلندی سے ہے، ایک مرتبہ خدا کے ہاں اس کا بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مرتبہ بلند ہے، صحابہ کی نظر میں مرتبہ بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علی کو علم دیا گیا ہے وہ پوری امت کو نہیں دیا گیا۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ اللہ نے جو حضرت علی کو علم دیا تھا ان میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینے میں ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بھائی کا جس کے لیے انتخاب کیا وہ حضرت علی کا کیا۔ اور اسی محبت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد تھی، تو اسی طرح حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ بنت محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کا نام اسی نسبت سے رکھا، یہ محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بچے کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گے۔ یہ پورا اہل بیت جنتی ہے، بلکہ سردار ہے، دنیا میں بھی سردار، آخرت میں بھی سردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت دیکھیں تو اللہ سے خوف اتنا کہ کوفہ کی بستی میں روتے ہیں، حضرت علی راتوں کو روتے ہیں، یا اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے لیکن ذات راہ بہت تھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اللہ سے رو رو کر مانگتی ہے اپنی رضا، رو رو کر مانگتی ہے اے اللہ علی پر رحم کرنا، اے اللہ علی پر رحم کرنا۔ ارے اللہ کے نبی نے بارہا مجلس میں فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، اس کے بچے جنتی ہیں، اس کی بیوی جنتی ہے، سارا گھرانہ جنتی ہے۔ تو میں اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ مہینہ
رجب کا مہینہ بھی ہمیں حضرت علی کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ایک انمول تحفہ جو دیا ہے رجب میں، وہ حضرت علی کا آنا ہے، ان کی ولادت با سعادت ہے۔ حضرت علی کی محبت ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت علی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے چوتھے خلیفہ اس امت کے چوتھے خلیفہ اس امت کے لیے بہت مشعل رائے ہے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اسی طرح رفیق بھی ہے، دوست بھی ہے، اور لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر جاتے ہیں کہ امت راہ راست پر آئے، امت راہ راست پر آئے، کہ امت اللہ سے محبت کرنے والی بن جائے۔ دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین اسلام میں محبت بھی ہے۔ دین اسلام کے اندر محبت اول درجہ ہے۔ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی توحید سینے میں نہیں آ سکتی، جب تک رسول اللہ سے محبت نہ ہو رسالت دل میں نہیں آ سکتی، اور جب تک صحابہ کا مقام دل میں ہو تو صحابہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت علی سے محبت، ان کی اولاد سے محبت، اہل بیت سے محبت جب تک دل میں نہیں ہو سکتی، اللہ کا نور دل میں نہیں آ سکتا، رسول اللہ کی تعلیم نہیں آ سکتی۔ آپ علیہ السلام کی بارہا دیکھے، بار ایسے واقعات ملیں گے کہ حضرت علی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ خیبر کے موقع پر دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کو اللہ یہاں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ انتخاب کس کا کیا گیا؟ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا گیا، فاتح خیبر کہلائے۔ یہودیوں کو وہاں سے نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور اللہ نے خیبر کی فتح حضرت علی کے ہاتھ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضرت علی کے لیے تھی وہ ہر ایک مسلمان کے دل میں حضرت علی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر و قرنی، علماء نے فرمایا اس کا ایک ایک حرف ہر خلیفہ کے آخری نام کا حرف، قرنی قاف حضرت صدیق کے آخری حرف کا قاف، اسی طرح قاف کے بعد را آ جاتا ہے، عمر کی را ہے، اسی طرح اس قرنی میں نون آتا ہے، عثمان کے نام کی آخری نون ہے، اسی طرح یا آ جاتی ہے تو حضرت علی کی یا آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اس امت کے لیے، اور یہی لوگ ہیں جن کا راستہ دیکھ کر ہم ہدایت پائیں گے۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیے، اور یہی انعام یافتہ طبقہ ہے، یہی انعام یافتہ طبقہ ہے کہ جن میں سے ایک حضرت علی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے خلیفہ ہیں، اس امت کے خلیفہ ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے اللہ سے محبت کی زندگی ملا دیتی ہے، جن کی زندگی سے ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ کی محبت ملتی ہے، اسلام کی محبت ملتی ہے، ایمان کی محبت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نام سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔